کرام، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید ظاہر حسین عابدی ابن جناب سید شفیع محمد و مرحومہ و مغفورہ محترمہ ساجدہ بیگم بنت جناب رحمت علی مرحوم کی روح کو ایثار فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایک مرد مومن اور ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ بانیان مجلس کی ہمیشہ یہی خواہش رہتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اسیر خاک ہیں، اس دنیا میں رہ کر ایصال ثواب کریں، ان کی خدمت میں ثواب کا ہدیہ پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ قابل داد و تحسین ہیں وہ فرزند جو اپنے والد کے لیے، اپنے والدہ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں کہا ہے کہ جب کوئی اپنے مرحوم کے لیے کار خیر کرتا ہے تو فرشتے اسے اس ثواب کو ایک نوری طبق میں لے جاتے ہیں اور اس مرحوم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو عالم برزخ میں ہے اور گویا ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمارے ثواب کا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے ان مرحومین کا خیال رکھیں جو عالم برزخ میں موجود ہیں۔ دنیا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ الدنیا دار الممر، دنیا
ایک گزرگاہ ہے۔ گزرگاہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے انسان گزر جاتا ہے، اسٹے نہیں کرتا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا گزرگاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزرگاہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ دنیا گزرگاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے، اور اس ابتدا اور انتہا کے درمیان جو چیز پائی جا رہی ہے اسی کو دنیا کہا جاتا ہے۔ تو دنیا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دنیا ایک شاہراہ ہے، الدنیا دار الممر، کہ جہاں سے صرف گزرنا ہوتا ہے۔ آپ سڑک سے، روڈ سے گزرتے ہیں، وہاں پر اسٹے نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ تو جب ایک راستہ ہے تو اس راستے کی ابتدا بھی ہوگی اور اس راستے کی انتہا بھی ہوگی۔ راستے کی ابتدا کیا ہے، اس گزرگاہ کی ابتدا کیا ہے؟ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ اس راستے کی ابتدا کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ ہم لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں، اس سے پہلے ایک اور عالم میں تھے، اسے عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر ہماری روحیں موجود ہیں، اور وہیں سے ہم ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آتے ہیں۔ تو پہلے عالم کو عالم ارواح کہتے ہیں، دوسرے کو دنیا کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں اور آگے جانا ہے، اس دنیا کو، اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور عالم برزخ کے بعد جو سب سے فائنل اور لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہمارا، اسی کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ عالم آخرت میں دو طرح کے لوگ سامنے آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو جنت کی طرف جائیں گے، جنت میں بھیجے جائیں گے، جن کے اچھے اعمال ہوں گے، جن کے نیک عمل ہوں گے، وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ جو جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ جو لوگ جہنم میں رہیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یذوقون فیہا الموت، وہاں انہیں موت نہیں آئے گی، الا الموتۃ الاولی، بس وہی موت جو دنیا میں آئی تھی، اس کے بعد زندہ کیے گئے۔ تو اب دنیاوی موت کے بعد جو زندگی مل رہی ہے، اس کے بعد جو زمانہ شروع ہو رہا ہے جہنم کا، اس کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ تو جو جہنم میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئیے جنتیوں کے بارے میں دیکھا جائے، قرآن کیا کہتا ہے۔ جنتیوں کو کے لیے بھی یہی ہے کہ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو وہاں ملے گا کیا؟ تو قرآن نے آواز دی کہ جو کچھ بھی یہ تصور کریں گے، جو نعمتوں کا تصور کریں گے، جنت میں انہیں مل جائے گی، فوراً ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ وہاں پر گویا ایک طرح سے کن فیکون کا جلوہ دیکھنے کے لیے آپ کو ملے گا، جنتیوں کو ملے گا۔ نعمت کیسی ہوگی؟ نعمت کے بارے میں ارشاد ہوا، عطاء غیر مجذوذ، جو نعمت جنت میں جو نعمت دی جائے گی یہ وہ عطا ہے، پروردگار ہے جو غیر مجذوذ، جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن نے بڑے سلیقے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ یاد رکھیے، ایک لفظ ہے عطا اور ایک لفظ ہے تقدیم۔ عطا کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، عطا کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی چیز بڑا دیتا ہے تو اسے تقدیم نہیں کہتے، اسے پیش کرنا نہیں کہتے،
بلکہ اسے عطا کہتے ہیں، اور جب چھوٹا کسی بڑے کو دے گا تو اسے تقدیم کہا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا عطاء غیر مجزوز، جو نعمتیں تمہیں ملیں گی وہ پروردگار کی جانب سے ملے گی۔ یہاں پروردگار دو چیزوں کا اعلان کر رہا ہے، ایک تو اپنی بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، اور دوسرا اعلان یہ کر رہا ہے جنت میں جو بھی نعمت ہوگی وہ میری جانب سے ملے گی، وہاں کوئی فرعون و نمرود نہیں آئے گا، نعمت میں دوں گا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے تمہیں ملیں گے کہ جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم نعمتیں دیا کرتے ہیں، لیکن جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ پروردگار کی جانب سے ملے گی۔ اور اللہ نے میدان محشر کا ایک منظر بھی پیش کیا، اور یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، میں آیت پڑھتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں۔ بہت ہی حسین انداز، بہت ہی پیارا انداز اللہ کا، کہ جب قیامت آئے گی حضرت اسرافیل ایک سور پھونکیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے، پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہر انسان قبر سے نکالا جائے گا، انہیں دوبارہ سور پھونک کر جناب اسرافیل جو ہیں تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ بہت توجہ کیجئے، میں کوئی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ سارے انسان ایک وسیع و عریض نہایت ہی بڑے میدان میں جمع ہوں گے، سب کے سب کو زندگی ملے گی، سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ آواز آئے گی، اب سب کے سب جمع ہو گئے، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کیا مقصد؟ یہ پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو آئیے سورہ الحمد کے ایک آیت کا ایک حصے کی تلاوت کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے مالک یوم الدین، پروردگار وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بہت ہی توجہ کیجئے گا، میں کہوں گا پروردگار تو فقط قیامت کے دن کا مالک نہیں ہے، تو ہر مالک ہے، مختار ہے، وہ چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے وہ دنیاوی زمانہ ہو، ہر طرح سے پروردگار مالک ہے۔ لیکن یہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مالکیت کو پروردگار نے قیامت سے مخصوص کیوں کیا، دنیا سے مخصوص کیوں نہیں کیا؟ شاید پروردگار آواز دے گا اے انسان، ہم نے تمہیں طاقت دی، ہم نے تمہیں اقتدار دیا، ہم نے تمہیں فوج عطا کی، ہم نے تمہیں حکومت عطا کی، تو تم ہمارے ہی مقابلے میں آ گئے اور تم یہ اعلان کرنے لگے کہ میں خدا ہوں، تم ہمارے ہی مقابلے میں آ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے جگہ پہ آ جاؤ؟ چلو ٹھیک ہے، دنیا میں ہم نے تمہیں چھوٹ دی تھی تو تم نے نہ جانے کیسے کیسے دعوے کر دیے، تم خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، ہم نے ذرا سی چھوٹ دے دی۔ لیکن یاد رکھو جب قیامت کا دن آئے گا تو میں وہاں مالک یوم الدین ہوں، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا تو دنیا میں تو تم نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا، دنیا میں تو تم میرے سرکش بن گئے تھے، دنیا میں تو تم میرے باغی بن گئے تھے، دنیا میں تم میرے مقابلے میں آ گئے تھے، میری جگہ پر بیٹھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اب یہاں پر سارے حجابات ہٹ جائیں گے، سارے پردے ہٹ جائیں گے، اب یہاں پر کچھ نہیں ہوگا، صرف اقتدار پروردگار ہوگا۔ میں مالک یوم الدین بن کر سامنے آؤں گا اور میں کہوں گا لمن الملک اليوم، یہ قرآن کی آیت ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ بتاؤ نمرود، بتاؤ فرعون، بتاؤ ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان، تم دنیا میں اکڑ رہے تھے، اب بتاؤ کہ یہاں پر کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں آئے گا، ہر طرف سے خاموشی رہے گی۔ جو دنیا میں حکومت کا دعویٰ کر رہے تھے، جو دنیا میں خدا بنے ہوئے تھے، جو دنیا میں صاحب اقتدار تھے، وہ سب کے سب اس طریقے سے خاموش رہیں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں کہ سر ہلائیں گے تو اڑ جائے گا پرندہ۔ اس طریقے سے
یہ سب کے سب خاموش بیٹھے رہیں گے. پروردگار کی جانب سے آواز آ رہی ہوگی لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جب کوئی جواب نہ آئے گا، بالکل خاموشی. کتنے انسان ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. ایک آواز ایسی گونجے گی کہ عرصہ محشر کے اوپر چھا جائے گی. ہر ایک اس آواز کو سنے گا لمن الملک اليوم. جب کوئی جواب نہ آئے گا تو پھر پروردگار خود جو ہے اپنے اقتدار کا اعلان کرے گا، اپنی حکومت کا اعلان کرے گا کہ دیکھو میری حکومت، آج میری حکومت ہے. اور کہے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، جو اکیلا بھی ہے اور قہر نازل کرنے والا بھی ہے. کیا کہا پروردگار نے؟ للہ الواحد القہار. پروردگار یہ واحد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں آواز پروردگار آئے کہ دنیا میں تم نے بہت سے خدا بنا لیے تھے، تم نے ہمارے کعبے کے اندر 360 خدا رکھ دیے تھے، لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں آج خدا صرف اکیلا ہے. للہ الواحد القہار، واحد ہے اور قہار ہے، قہر نازل کرنے والا ہے. یہ قہر نازل کرنے والا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار جو ہے آج صفت رحمانیت کو سامنے نہیں لائے گا بلکہ قہار ہونے کو سامنے لے کر آئے گا. آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج کسی کو بخشا نہیں جائے گا. فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یزید، یہ جتنے بھی ظالم ہیں یہ سب کے سب آج خاموش رہیں گے اور صرف آواز پروردگار سامنے آئے گی کہ للہ الواحد القہار. آج اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد بھی ہے اور قہر نازل کرنے والا بھی ہے. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو واپس اسی جگہ پر آنا ہے، اسی میدان محشر میں آنا ہے. یہی وہ ہمارا آخری ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر ہمیں آنا ہے. تو یہاں پر جو ہم آئے ہیں، اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں، یہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جانے کے لیے آئے ہیں. نہیں، بات میں شاید واضح نہیں کر سکا ہوں تو مجھے قرآن کی 1-2 آیتوں کا اور سہارا لینے دیجئے. ارشاد ہو رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. تم جس موت سے بھاگ رہے ہو، قل کہہ دیجیے میرے نبی کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، تفرون منہ فإنه ملاقیکم، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، یہ موت تمہیں آ کر رہے گی. فإنه ملاقیکم، اس کے بعد کیا کرے گی یہ موت؟ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر اسی موت کے ذریعے سے تم اس اللہ کی جانب پلٹائے جاؤ گے جو تمہاری چھپی ہوئی باتوں سے کو بھی جانتا ہے اور جو آشکار باتیں ہیں اسے بھی جانتا ہے. تم پروردگار سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہو. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تمہیں خبر کی جائے گی کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کام انجام دیے. اچھے کام انجام دیے تو اس کی بھی خبر دی جائے گی، برے کام انجام دیے تو اس کی بھی خبر دی جائے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، بہت امپورٹنٹ جملہ ہے یہ، بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم پلٹائے جاؤ گے. میں اس کے لیے اور ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو یہ آیت یاد ہے، اس آیت کو بھی سن لیجئے. ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اتنا تو سب کو معلوم ہے، لیکن اب اس کے بعد جو آیت کا حصہ ہے وہ عام طور سے ہمارے سننے والے سامعین اور ناظرین شاید نہ جانتے ہوں. وہ حصہ آیت کا یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے، بلکہ کیا کہا؟ پلٹائے جاؤ گے. آنا اور ہے، پلٹائے جانا اور ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی خود انسان اپنی مرضی سے پروردگار کی بارگاہ میں نہیں آئے گا، بلکہ ثم الینا ترجعون، تم پلٹائے جاؤ گے،
तुम हमारी बारगाह में जो है लाए जाओगे। परवरदिगार अगर कह देता कि तुमको जब दिल चाहे तुम मेरी बारगाह में चले आना, तो कोई नहीं आता। इसलिए मलकुल मौत को भेजा जाएगा, फरिश्ते अजल जाएगा और हमें लेकर क्या करेगा, परवरदिगार की बारगाह में लाकर खड़ा कर देगा। सुम्मा उसके बाद युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तुम्हें खबर दी जाएगी कि तुमने क्या क्या काम अंजाम दिया है। अच्छे काम अंजाम दिए हैं तो उसको इसकी भी खबर की जाएगी। बुरे काम, इसलिए आप देखिए कि हम में और जानवर में एक फर्क यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात पेश करने जा रहा हूं, पूरी तवज्जो कीजिएगा। हम में और जानवर में फर्क यह है कि जानवरों के यहाँ रुजू नहीं है, इंसानों के यहाँ रुजू है। रुजू क्या होता है? रुजू यानी पलटना। जानवर इसी दुनिया की पैदावार है और इसी दुनिया में रह जाएगा। बकरी यही की पैदावार है, बकरी के पास रूह नहीं होती है। जो बात मैं कर रहा हूं उसे समझिए। बिल्ली के पास रूह नहीं होती है, रूह इंसान के पास होती है, रूह बशर के पास होती है। तो बिल्ली के पास क्या चीज होती है? बिल्ली के पास जान होती है, बकरी के पास जान होती है। बकरी की रूह परवाज नहीं करती, बिल्ली की रूह परवाज नहीं करती, शेर की रूह परवाज नहीं करती। तवज्जो है ना जो मैं बात कह रहा हूं? इंसान के बदन में रूह होती है, बिल्ली के बदन में जान होती है। इसलिए आप इंसान को जानवर नहीं कहते हैं, आप बिल्ली को जानवर कहते हैं। तवज्जो है ना? इंसान और जानवर में फर्क यह है कि उसके पास जान होती है और हमारे पास रूह होती है। फर्क रूह और जान में जो हमारे बुजुर्ग उलमा ने बयान किया है वो ये है कि जान उसे कहते हैं जो इसी दुनिया में पैदा होती है, इसी दुनिया में खत्म हो जाती है, और रूह उसे कहा जाता है जो उधर से आती है और उधर चली जाती है। शायद मेरी बात मैं इसी एक जुमले के लिए मैंने आपको जहमत दी। ये जो इतनी बड़ी तमहीद मैंने बयान की वो सिर्फ इसी एक मतलब के लिए कि हम वहां से आए हैं और हमें वहां जाना है। यानी हम आए कहीं और से हैं और जाना भी कहीं और है। जानवर यहीं पर रहता है, यहीं पर पैदा होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आइए पूरी तकरीर का खुलासा और निचोड़ जो है मैं एक जुमले में अर्ज कर दूं, इंशाअल्लाह शायद कोई मैसेज और कोई पैगाम मैं आप तक दे सकूं। आप इंसाफ से बताइए कि जब आपके किसी जानने वाले का इंतकाल होता है तो आप क्या कहते हैं? कलिमा इस्तिरजा अपनी जबान पे जारी करते हैं। आप क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए तो मैं क्या कहूंगा? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उसकी बारगाह में पलट कर जाना है। जैसे कि हमारा ये अजीज अभी मरहूम हुआ है, अभी दुनिया से रुखसत हुआ है, तो कहाँ जा रहा है? इलैहि राजिऊन, उसकी बारगाह में जा रहा है। तो हमको भी एक दिन ऐ मेरे परवरदिगार तेरी बारगाह में आना है। ये क्यों कहा जा रहा है? ताकि इंसान को तवज्जो रहे कि हमें यहां नहीं रहना है, जाना कहीं और है। तो जहां जाना है वहां के लिए इंतजाम करना है, जहां रहना है वहां के लिए इंतजाम नहीं करना है। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। अब आइए, एक जानवर मरता है, आपके पड़ोस की जो है बिल्ली मर जाए मिसाल के तौर पे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं इन्ना लिल्लाह। कुत्ता मर जाए किसी का, आपके दोस्त का, आपके पड़ोस में कुत्ता है, मर जाए, बकरी मर जाए आपके किसी जानने वाले की, तो आप कहते हैं इन्ना लिल्लाह? नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि ये जानवर उसकी बारगाह में नहीं पलटता है, इंसान उसकी बारगाह में पलटता है। लिहाजा इंसान के मरने पर जो है कलमे इस्तिरजा जबान पे जारी होगा। और यही वजह है कि जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में पलटने के लिए इंतज़ाम कामिल कर लिया हो, वो कभी भी
موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ جہاں جانا ہے وہاں کے لیے انتظام مکمل کر لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب بھی ایسے ہی تھے، انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہمیں اس جگہ جانا ہے کہ جہاں پر ہر انسان کو جانا ہے، اور ہم نے تیاری مکمل طور سے کر لی ہے۔ اس لیے شب عاشور ان کے درمیان ایک ہی بات ہو رہی تھی، ہر ایک کہتا تھا ہم پہلے جام شہادت نوش کریں گے، وہ کہتا تھا نہیں تمہیں جانے نہیں دیا جائے گا، پہلے ہم جام شہادت نوش کریں گے۔ اور مولانا احمد حسن صاحب قبلہ مرحوم نے اس منظر کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا، یعنی بہترین منظر کشی کی کہ شب عاشور امام حسین کے اصحاب آپس میں کیسے بات کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک کہتا تھا ہم پہلے مرنے جائیں گے، ہر ایک کہتا تھا ہم پہلے مرنے جائیں گے۔ یہ گفتگو شب عاشور ساری رات چلی، ساری رات یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی عزیزوں کہ حسین نے جو تعریف کی ہے اپنے اصحاب کی، مجھے نہیں ملتا کہ آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک اور پیغمبر اسلام سے لے کر آج تک کسی نے ایسی تعریف اپنے چاہنے والوں کی ہو۔ یہاں تک کہ مقام فخر میں امام حسین شب عاشور کہتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ امام حسین کہتے ہیں میرے اصحاب، اور واقعاً چراغ بجھا دیا، جاؤ چلے جاؤ، شرم آ رہی ہے، جاؤ میں چراغ بجھائے دیتا ہوں۔ کوئی نہیں گیا، کتنے با وفا تھے۔ یہی وجہ تھی عزیزو، بس میں نے ختم کیا، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آن لائن مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے مسائل بہت مختصر پڑھوں گا، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ تھی عزیزو، امام حسین نے اپنے اصحاب کو کب یاد کیا کہ جب گھوڑے پر سوار ہوئے اور تلوار کو نیام سے نکالا، کبھی دائنی جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، عجب نہیں انہی کے درمیان حسین کو کبھی علی اکبر کے قاتل کی طرف نگاہ جاتی ہوگی، کبھی عباس کے قاتل کی طرف، کبھی حبیب ابن مظاہر کے قاتل کی طرف، کبھی مسلم ابن اسجع کے قاتل کی طرف۔ حسین نے ایک طائرانہ نظر ڈالی لشکر کے اوپر اور پھر تلوار کو نیام سے نکال کر کہتے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے حبیب کو مار ڈالا، تم نے میرے مسلم ابن اسجع کو مار ڈالا۔ اب آؤ اس 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کی جنگ دیکھو، عزادار و تلوار چلا رہے ہیں، حملہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمنوں کے درمیان ایک آواز بلند ہوئی، الامان الحفیظ، بچاؤ بچاؤ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عزادارو، فرزند فاطمہ، علی کا شیر دل بیٹا دشمنوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا عباس آؤ حسین کی جنگ دیکھو، بیٹا علی اکبر آؤ بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو۔ عزادارو، یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، جاؤ جا کر قرآن کی یہ آیت حسین کے قریب سنا دو۔ یہ آیت پڑھی گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین بس کرو، تم نے تلوار کے جوہر دکھا دیے، اب صبر کے جوہر بھی دکھا دو۔ بس عزادار حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ چاروں طرف سے حسین پر حملہ شروع ہو گیا۔ ارے فرزند فاطمہ دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا، ارے کہاں تک لڑتا، زمین کربلا پر آیا۔ عزادارو، تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ ظلم ہوا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ وہ جبریل جو اب تک قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب ان کا انداز بدل گیا، اب جبریل آواز دے رہے ہیں قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔